باتیں ہیں تو وہ یونس الگوہر جو کہہ رہا تھا کہ میں جب خانہ کعبہ کے پاس پہنچا اور خانہ کعبہ کو میں سجدہ کر رہا تھا تو اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ میری جانب کو سجدہ کر رہا ہے. تو میں نے جب اسے دیکھا تو وہ تھا. اب یہ الفاظ پر غور کیجیے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تھا جو قرآن کو نازل کیا گیا. وہ کہہ رہا ہے یعنی کہ اپنے خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے کہہ رہا ہے وہ مجھے سجدہ کر رہا تھا. اب بتائیے کہ اس قدر جو ہے ان کے الفاظ ہیں، تو ایسے فتنوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ تمام عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. معزز مصلیان کرام، اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا اور اجتماعیت کے ساتھ سر جھکانے کا موقع عطا فرمایا کہ اس پاک پروردگار کے سامنے سر جھکائیں گے تو انفرادیت کے ساتھ بھی جھکائیں گے اور اجتماعیت کے ساتھ بھی جھکائیں گے. انسان کا سر اس میں خناس ہے، وہ جھکنا نہیں چاہتا. وہ اکڑا ہوا ہے. جب دنیا کا انسان دنیا کے نشے میں چور بدمست ہاتھی کی طرح سے سر کو اکڑا کے چل رہا ہو، کچھ بندگان خدا دنیا میں ایسے موجود ہوں جو اپنے سر کو اپنے پاک پروردگار کے سامنے جھکانے کے لیے تیار رہتے ہیں، اکیلے میں بھی اور لوگوں کے بیچ میں. وہ بندگان خدا اپنی طاقت، اپنی صلاحیت، اپنے تقوی، اپنی للہیت یا اپنے کسی کمال کی وجہ سے نہیں، بلکہ اسی پاک پروردگار کی مہربانی کی وجہ سے کہ اس نے ہمیں انسان بھی بنا دیا اور اپنے در کو کھول دیا ہمارے لیے. وہ نہ کھولتا تو ہم سامنے کے مکان میں بیٹھے ہوتے، یہاں نہ آ پاتے. بلا لیا، دعوت دے دی، طلب کر لیا اور توفیق دے دی کہ ہم اپنا سر جھکا دیں. بزرگوں، دوستوں، سر تو جھکا دیا پر دل نہیں جھکایا. کاش سر کے ساتھ ہمارا دل بھی جھک جائے. مان لیں، مان لیں کہ ہم کچھ نہیں، سب کچھ وہی ہے اور اسی کی بانی ہے کہ اس نے ہمیں بھی بہت کچھ بنا دیا، کہہ دیا وَجَعَلْنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ خلیفہ،
کیا خوبصورت انعام دیا. اس کے بعد کسی انعام کی ضرورت ہے؟ کسی ایسے بندے کو جس کو یہ نہیں معلوم کہ اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ، اس کو اتنا بڑا انعام دے دیا. کہ ہم انعامات کا تذکرہ کریں تو گنتی نہیں کر سکتے. جسم کے اندر کے انعام، جسم کے باہر کے انعام، دنیا کو بنایا سجایا ہمارے لیے. الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، لیکن تمہیں تو آخرت کے لیے بنایا گیا. کہاں کے لیے بنایا گیا؟ تو اس قبلے کو درست کر لینا ہے. اگر یہاں کے لیے بنایا گیا تو سب کچھ کرنا ٹھیک ہے، اور اگر وہاں کے لیے بنایا گیا تو بس کچھ ہی کرنا ہے اور باقی سب کچھ چھوڑ دینا ہے. اب ہو کیا رہا ہے؟ تین چیزیں ہماری اجتماعی زندگی کے لیے انفرادی فیصلوں پر منحصر ہیں. اجتماعی زندگی کو یا اجتماعی ذمہ داری کو کلیکٹیو ریسپانسبلٹی کہتے ہیں انگلش میں. بہت ہی ذرا سا گاڑھا اردو کا لفظ ہے، بہت سارے عام فہم نہیں ہے. اجتماعی زندگی تو اس کو سماجی زندگی کہیں، پتہ نہیں سمجھ پائیں گے یا نہیں سمجھ پائیں گے. سماجی زندگی ہمارا محلہ، ہماری برادری، ہماری ملت، ہماری مسلمان قوم، یہ ہماری اجتماعی زندگی ہے. کوئی ایک آدمی مسلمان قوم نہیں ہو سکتا، ہم سب مل کر مسلمان قوم ہیں. یہ اجتماعی ہماری پوزیشن ہے کہ ہم ایک مسلمان قوم ہیں. اجتماعی قوم ہم بنتے ہیں اپنی انفرادی حیثیت سے. محمود ہے، مفتی افتخار صاحب ہیں، اور بھی سب لوگ الگ الگ ہیں، الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، الگ الگ کام ہیں، الگ الگ مواقع ہیں، الگ الگ حالات ہیں سب کے. ہم سب ملتے ہیں تو ایک قوم بن جاتے ہیں، وہ مسلمان کہلاتے ہیں. کیونکہ عقیدہ ایک ہے، یقین ایک ہے. بڑی بنیادی چیز ہے عقیدے کا ایک ہونا. وہاں کنفیوژن ہوگا تو آپ ملت سے الگ ہو جائیں گے. ذرا کنفیوژن ہوگا، ذرا شک ہوگا تو خطرہ آ جائے گا. اگر شک نکل گیا تو خطرہ ٹل گیا، شک باقی رہ گیا تو خطرہ سر پڑ گیا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں ذرا نازک سی بات ہے، کیونکہ یہ بہت ذمہ دار لوگوں کا مجمع ہے. اور مجھے اس مسجد میں اور اس مسجد سے وابستہ خدمات کو دیکھ کر ایسا مولانا سے میں نے کہا میرا تو آنا وصول گیا، یعنی بس میرا دن، میرا سفر کامیاب ہو گیا. میں نے یہ مسجد دیکھ لی. تو ہم نے تو اپنی آنکھوں میں خواب سجایا ہے کہ ہماری ساری مسجدیں ایسی ہوں. ایسی کا مطلب ایسی بلڈنگ نہیں، ایسا سینٹر ہو، ایسا مرکز ہو ہماری مسجد جہاں سے پتہ چلے کہ ہم ایک قوم ہیں. قوم کہہ دینے سے ہم ساری صرف نہیں بنتی، عقیدے سے بنتی ہے. اب عقیدے کے اوپر بات کروں میں، بہت ضروری بات ہے، اور تھوڑے سے 2 لفظوں میں ختم کرنا چاہوں گا. پہلی چیز ہے عقیدہ، جس نے ہمیں ایک یونٹ بنایا ہے. انگلش میں اگر کہیں تو ہم ایک یونٹ ہیں. یہ ہمیں یونٹ بنایا ہمارے عقیدے نے. اب ہم ایک یونٹ بن گئے تو کون سی چیز ہے جو اس یونٹ کو بچائے گی، مضبوط کرے گی، اور کون سی چیز ہے جو اس یونٹ کو ویک کرے گی، کمزور کرے گی.
اس پہ مذاکرہ ہو جانا چاہیے. اگر اس پر مذاکرہ ہو جائے گا تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا. کیونکہ پہلا کام تو ہے انڈرسٹینڈنگ، سمجھ. اگر انڈرسٹینڈنگ ہے تو ہمارے ایکشن میں کچھ کمی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، درگزر کر دیں گے. انڈرسٹینڈنگ میں ہی کمزوری ہو تو پھر عمل بھی کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا. اسی کو عقیدہ کہیں گے، اسی کو عقیدہ کہیں گے. ہم بحیثیت ایک یونٹ کے، داڑھی ہماری ہو گئی سفید، نیکی کچھ ہے نہیں. اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، باقی کی بات نہیں. داڑھی ہو گئی سفید، آپ کو سمجھنا ہوگا اس بات کو. داڑھی ہو گئی سفید، عمل کچھ نہیں ہے. ہم نے سمجھا، ہم نے بہت عمل کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہمارا عمل کو جب ہم تولا جائے گا تو کہیں گے تمہارے پاس ٹرک تھا، تم 3 کلو وزن لے کے گھوم رہے تھے. تو بے وقوف ہے نا. کسی کے پاس ٹرک ہو تو وہ 2 ٹن 10 ٹن مال لے کے جائے گا، وہ 3 کلو وزن لے کے چلا جاتا ہے تو فائدے میں رہے گا، نقصان نہ ہوگا، خسارہ ہوگا. طاقت کیا ہے اور اس طاقت کا استعمال کیا ہوا ہے نیکی کے لیے. وہ کہے گا میں نے یہاں سے لے کے دلی تک ٹرک میں مال لے کے گیا ہوں، تب بھی آپ اس کو عقل مند نہیں مانیں گے. تو میرے عقیدے کے حساب سے میں ایک یونٹ بنا ہوں. ہم ایک یونٹ بنے، میں نہیں، ہم ایک یونٹ بنے. اس یونٹ کو بننے کے بعد وہ ایک ٹرک تیار ہو گیا ہے. مثال تھوڑا سا بھونڈی ہے یہ، اس سے بہت اعلیٰ درجے کی مثال دی جانی چاہیے، لیکن اعلیٰ درجے کی مثال دیں گے تو لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، اس لیے میں چھوٹی چیز کی مثال دے رہا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا تھا، یہ ان کے علمیہ ایسے ہیں، مچھر کی مثال دیتے ہیں. وہ مچھر کی مثال دی نا علمی نے کلام پاک میں، تو کفار نے مذاق اڑایا تھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. علمیہ تو علمیہ، بالکل چھوٹی سی چیز کی مثال دی تھی. تو میں ٹرک کی مثال دے رہا ہوں آپ کو. ٹرک کا کوئی ایک چھوٹا پرزہ خراب ہو گیا تو کیا ہوگا؟ دلی پہنچے گا؟ مال 3 کلو لے جا رہا ہو یا 10 ٹن لے جا رہا ہو، نہیں پہنچے گا. پرزہ ٹھیک کرنا پڑے گا. ہم ایک یونٹ ہیں. آج اس محلے کے لوگ اس جامع مسجد میں بیٹھے ہیں، محلے سے باہر کے بھی کچھ لوگ آئے ہوں گے، پر وہ یونٹ تو ہے نا، کہیں کے بھی ہوں، عرب کے ہوں، عجم کے ہوں، گورے ہوں، کالے ہوں، ہم ایک یونٹ ہیں. کس وجہ سے یونٹ ہیں؟ اس ایک چیز کے مان لینے کی وجہ سے ہم ایک یونٹ ہیں. اس نے ہم کو ایک یونٹ بنا دیا عرب عجم ہونے کے باوجود. اب اس یونٹ میں ویکنس کیا کیا ہے، کمزوریاں کیا کیا ہیں، اس کے اوپر آپ لوگوں کو خود غور کرنا ہے، بتانے سے نہیں ہوگا. کیونکہ میرے ٹرک میں کون سی چیز خراب ہے یہ ٹرک والے کو پتا ہے، یا ڈرائیور کو پتا ہے، یا اس کے مستری کو پتا ہے. ہر ایک آدمی کو نہیں پتا. تو گوگل کے پاس مت جائیے، چیٹ جی پی ٹی میں مت جائیے. ٹرک ٹھیک کرنے کے لیے چیٹ جی پی ٹی کے پاس نہیں جاتے ہیں. ہاں پوچھ سکتے ہیں اس سے آپ ضرور. الٹیمیٹلی جانا پڑے گا کہاں؟ مستری کے پاس. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ پرابلمس کو ڈھونڈنا پڑے گا. میری مشکل یہ ہے، مفتی افتخار صاحب کی مشکل یہ ہے کہ یہ آپ کو پرابلم بتاتے ہیں. آپ کی گاڑی تو چل رہی ہے، تو اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے نکالتے ہیں. ان کا نام بہت جگہ میں لیتا ہوں. میسور میں تھے، پرانی بات ہو گئی 20 سال پہلے. انہوں نے کہا اللہ میں نے 2 کان کیوں دیا؟ کیوں دیا؟ زبان تو ایک ہی دی ہے نا، کان 2 کیوں دیے؟ ایک سننے کے لیے، دوسرا نکال دینے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ صحیح بات ہے نا؟
اسی لیے دیا اللہ میں نے دھوکہ. ادھر سے سنو ادھر سے نکال دو, ادھر سے سنو ادھر سے نکال دو. سو پرابلم میں نہیں بتانے والا, ٹائم بھی نہیں ہے, ختم ہو رہا ہے. ایک جگہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, ٹائم ختم ہو گیا. مصلیوں نے کہا آپ کا ٹائم ختم ہو گیا, ہٹیے. پہلے شرافت سے کہا, مولوی صاحب نے کہا ارے بھائی میری بات پوری تو ہو جانے دو, تمہارے 5 منٹ لے لوں گا تو کیا نقصان ہو جائے گا. بیٹھ گیا وہ 5 سے پھر 1 منٹ اور اوپر ہو گیا. مولوی صاحب بھی ٹھیک آدمی تھا کوئی بیچارہ, تو وہ کھڑے ہو گئے 2 آدمی, کہنے ہٹیے آپ یہاں سے. کہاں بیچ میں آپ کھڑے ہو گئے, نماز کا وقت ہو گیا. تو مجھے وہ واقعہ مولوی صاحب نے سنایا, میں نے کان پکڑ لیا, بھیا میں ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے 2 گھنٹہ انتظار کر لیں گے, مولوی صاحب کو 5 منٹ زیادہ نہیں دے سکتے. کیوں؟ مولوی صاحب پرابلم بتانے پہ لگا ہوا ہے. بھائی پرابلم آپ کو ڈھونڈنی ہے, سولوشن کے لیے میرے پاس آنا ہے, سولوشن کے لیے ان کے پاس جانا ہے. میں کیوں بتاؤں گا تمہیں پرابلم؟ دیکھا ہے اپنے لڑکے کو, بکری پالتے ہو گھر میں؟ نہیں پالتے. جو لوگ بکری پالتے ہیں ان سے پوچھ لو, جتنا بکری کو دیکھنا پڑتا ہے ہم اپنے اولاد کو اتنا بھی نہیں دیکھتے. اپنی اولاد کو آپ نہیں دیکھیں گے, سولوشن میں بتاؤں گا؟ نون سینس. بھائی ہم نہیں کچھ کر سکتے, آپ کا ہی کرنا ہے. آپ کا بیٹا ہے, آپ کی بیٹی ہے, آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. شاندار مکان بنا لیا آپ نے, اور جو انویسٹمنٹ بیٹے کے اوپر کرنا تھا, بیٹی کے اوپر کرنا تھا, وہ کیا نہیں ہے. کیا چیز انویسٹ کرنی ہے آپ کو؟ انویسٹ کرنا سمجھتے ہیں؟ کھانا کھلا رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں خرچ ہو رہا ہے. جی نہیں, آپ نے حلال کی کمائی اپنی اولاد کو کھلائی ہے تو یہ بیسٹ انویسٹمنٹ ہے, یہ ریٹرن ہوگا آپ کے پاس. اگر شبہ کی کمائی کھلائی ہے یہ خرچہ ہے, یہ ویسٹ ہے, یہ واپس آئے گا آپ کے پاس لیکن برائی لے کے آئے گا. نمبر 1, کمائی حلال ہونی چاہیے, شبہ والی نہیں ہونی چاہیے. مجھے معلوم ہے جن لوگوں کی حرام کمائی ہوتی ہے ان کو جمعے میں اس طرح کے بیٹھ کے سننے کی توفیق بھی نہیں ہوتی, دروازہ اللہ میاں بند کر دیتے ہیں. ویسے ہی اسے پتہ بھی نہیں چلتا بیچارے کو, وہ آخر میں آتا ہے یا آتا ہی نہیں ہے, اکثر تو آتے ہی نہیں ہے. تو ان کی بات ہی نہیں ہو رہی, شبہ والی کی بات ہو رہی. شبہ نہیں آنا چاہیے. ڈاؤٹ فل انکم آپ قریب نہیں جائیں گے. ہو کیا رہا ہے, ہماری عورتیں قرضے لے رہی ہیں, ان کو باقاعدہ مائل کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے. یہ عالم اسلام کے خلاف, عالم انسانیت کے خلاف سازش ہے, صرف اسلام کے خلاف نہیں ہے. معاف کریے گا, یہ جملہ بولنا بھی نہیں چاہیے. انسانیت کے خلاف بدترین جرائم میں سے ایک جرم ہے کہ سودی قرض میں عورتوں کو ڈالا جائے. وہ ہندو مسلمان سب کو ڈال لیں. ہمیں سب کو بچانا ہے لیکن پہلے اپنوں کو بچانا ہے. پہلی ریسپانسبلٹی اپنوں کے لیے. الحمدللہ یہاں کام ہو رہا ہے لیکن اتنا کافی نہیں ہے. میں نے حضرت سے بھی درخواست کی ہے, اتنا کافی نہیں ہے. ایک چلانا کافی نہیں ہے. ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہیے کہ ایسے 20 اگلے 18 مہینوں میں یا 20 مہینوں میں ہم کو قائم کرنے ہیں پورے بنگلور. ابھی بنگلور کی بات کر لیجئے سر, پورا بنگلور میں ہمیں مقابلے کا انتظام کرنا ہوگا. اگر ہم ایک یونٹ ہیں, یونٹ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, اپنا محلہ ٹھیک کر لیا کافی ہے, وہ بھی بہت ہے. میں ناشکری نہیں کر رہا ہوں اس کی, آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. اس محلے کو, محلے والوں کو, ذمہ داروں کو, کمیٹی والوں کو, کام کرنے والوں کو جتنا شکریہ ادا کرے اتنا کم ہے. لیکن پلیز آپ جوانوں میں سے کچھ جوان تیار ہیں, کچھ ہم اپنی ماؤں بہنوں کو, بیویوں کو تیار کریں اور مستورات کے بیچ میں کام کریں اور الگ الگ محلوں میں اس کو قائم کریں. اگر اس محلے میں بھی اس سے اتنے سے ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے تو ایک دوسرا اور قائم کیا جائے, اس کی برانچ یا اس کا ایک ساتھی, ایک یونٹ ہو. بچوں کی بات کر رہا تھا میں, یہ بیچ میں عورتوں کی بات آ گئی.
تو جتنا بکری کو دیکھتے ہو اتنا اپنے بچوں کو دیکھ لو. نہیں دیکھ سکتے تو کیا ہوگا؟ ہم سب لوگوں کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اور جب ہم 50 کو پار کرنے لگ رہے ہوتے ہیں تو یہ فکر ہوتی کہ ہمارے بعد ہمارے بچے اچھے سے رہیں، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھی زندگی ہو، باعزت ہو. عزت کی سب سے بڑی فکر ہوتی ہے. اسی چکر میں بڑی شادیاں کرتے ہیں، اونچے مکان بناتے ہیں، فلاں کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں، بڑھیا گاڑیاں خریدتے ہیں. جو کچھ بھی کر سکتا ہے آدمی کرتا ہے عزت کے لیے. تو یہ ایک عزت کا معاملہ ہے. معاف کریے گا، عزت جو ہے مکان سے گاڑی سے نہیں ہوتی ہے، عزت رویے سے ہوتی ہے. رویہ کیسا ہے؟ مدد کرنے والا ہے یا جھگڑا کرنے والا ہے؟ مدد کرنے والا رویہ ہے یا جھگڑا کرنے والا رویہ ہے؟ ہمدردی کا رویہ ہے یا بے اعتنائی اور تکبر کا رویہ ہے؟ تواضع ہے یا تکبر ہے؟ شرافت ہے یا خباثت ہے؟ آپ اپنی نسلوں کو انعام میں اونچا مکان دے کے جا رہے ہیں جس سے گردن اکڑی رہے، یا ایسا دل دے کے جا رہے ہیں کہ وہ پروردگار کے سامنے جھکا رہے؟ کیا بنا کے جا رہے ہیں؟ اپنے بیٹے بیٹی کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ فیصلہ آپ کا ہوگا. ہمارے فیصلے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، نہ ہمارے کہنے سے کچھ ہونے والا ہے. فیصلہ آپ کا ہوگا کہ آدمی ہمبل ہوگا، متواضع ہوگا، یا متکبر اور سخت دل ہوگا. فیصلہ آپ کا ہے. کیسی اولاد ہوگی؟ اچھا، اگر متواضع اور ہمبل ہوگی تو آپ کے بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنے گی، اور متکبر، غیر تعلیم یافتہ، جاہل، خبیث، شرافت سے دور، ایماندار نہیں، بے ایمان، تو وہ آپ دنیا کے لیے تو مصیبت بعد میں بنے گی، بوڑھے ماں باپ کے لیے پہلے مصیبت بن جائے گی. بنی بھی ہے، پرابلم ہے. یہ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اس محلے میں نہ ہو، لیکن ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اس یونٹ کے لیے بڑی پرابلم میں سے، چند بڑی پرابلمز میں سے، مشکلات میں سے ایک مشکل ہے یہ. ہمارے بچے اپنے بزرگوں کو دور کتا در بلی بنائے ہوئے ہیں. میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اکثر بوڑھے ماں باپ ایک بہت ہی خوبصورت بات کہی، ہمارا بچپن، ہماری جوانی ایسی گزری کہ ہم اپنے ماں باپ سے ڈرتے رہے. ہمارا بچپن، ہماری جوانی ایسی گزری کہ ہم اپنے ماں باپ سے ڈرتے رہے، کہ بولنے سے پہلے سوچتے تھے کہ یہ بات ہم بولیں گے تو کہیں الٹی نہ پڑ جائے، ناراض نہ ہو جائے ابا اماں، بوڑھے ابا اماں. پر ہم ایسی نسل ہیں کہ باپ ہمارے چلے گئے، اب ہم بوڑھے ہو گئے تو ہم بچوں کے سامنے بولنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ بچوں کو بری نہ لگ جائے ہماری بات. ہم ہیں ایسے، ہماری نسل ہے پوری ایسی. اب آپ سفید داڑھی والوں سے پوچھ لیجیے، سفید داڑھی والے ہوں یا خضاب لگائے ہوئے ہوں، سوچتے ہیں 4 مرتبہ. یہ نسل ہے ہمارے پاس. ہم نسل تھے، ایک ہی یہ نسل ہے، اور ایک تیسری نسل تیار ہو رہی ہے جس کے سامنے بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ نے دھیان نہیں کیا. غیر مشتبہ کمائی بہت ضروری چیز ہے، ورنہ اس کا یہ اثر، ڈاؤٹ فل انکم اس میں آنی نہیں دینی ہے کسی قیمت پر، چاہے انکم کم ہو جائے، پر ہم ڈاؤٹ فل انکم نہیں آنے دیں گے اپنی انکم کے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنی اولاد کے سامنے سر جھکا کے نہیں چلنا ہے، سر اٹھا کے چلنا ہے. ہاں، اس کو سوچنا پڑے گا بولنے سے پہلے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ وہ ایسے ہی تابع دار ہوگا کہ سوچ کے بولے گا کہ ابا اماں کے دل کو ٹھیس نہ پہنچ جائے.
دکھ نہ پہنچ جائے میری بات سے، برداشت کرنا پڑتا ہے نا ٹھیس سے بچانے کے لیے، دوسرے کے دل کو چوٹ نہ پہنچے، اس سے بچانے کے لیے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے۔ تیسری آخری چیز ہے، ہمارے نوجوان بچے بچیاں نشے میں جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ علاقہ محفوظ ہو یا کم ہو، پر ہمارے اس یونٹ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اس کے اوپر بھی توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہماری نسلوں کے ایمان کی اعمال کی حفاظت فرمائے اور ایمان پر خاتمے کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔